بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ میڈیا میں کچھ اینکر حضرات جو ہیں مسلسل یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں انتشار ہیں۔ آج عطا تارڑ نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ گور صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں اور میرا ذکر کیا ہے کہ میں کوئی اور بات کرتا ہوں۔ ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں اور کوئی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ہم جب جیل سے نکل آتے ہیں آپ موجود ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک ہی بیانیہ دیتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، ایک مٹھی ہیں اور کچھ ہمارے اپنے اندر کور کمیٹی میں ہم ایشوز پہ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں تو وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اس اختلاف رائے کو جو ہے آپ لوگ پارٹی کے اندر اختلاف قرار دیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے، کل ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے میرے حوالے سے کہا ہے کہ جی میں نے کور کمیٹی میں معافی مانگی اور میں نے فلاں سے معافی مانگی۔ یہ خبریں کون دیتا ہے اور کیوں اس طرح بغیر تصدیق کے وہ ایسے جہاں دیدہ ایسے کریڈیبل صحافی ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ نہ میں نے کسی سے معافی مانگی ہے کور کمیٹی میں، نہ کسی اور سے معافی مانگی ہے، اور ان کو ایسے خبریں پھیلانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ باقی جو ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہماری رائے کے اظہار کو جو ہیں ہر ایشو پہ بعض اوقات تجاویز ہوتی ہے، بعض اوقات کمنٹس ہوتے ہیں، اور ان کمنٹس کو جو ہے پارٹی کا بیانیہ تصور نہ کیا جانا چاہیے۔ باقی تیسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کی چوری جو ہے تاحال جاری ہے۔ اب پھر جو ہے دو حلقوں میں سن رہے ہیں کہ جی ریکاؤنٹ کا آرڈر ہو گیا ہے، اور اسی ریکاؤنٹ کے بہانے یعنی حادی کر رہے ہیں، اتنا اندھا سمجھا ہے۔ ایک امیدوار 8,375 ووٹوں سے پاس ہوا ہے، حلف لیا ہے قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے تیلے تو اسی ریٹرننگ افسر کے پاس ہے جس نے فارم 47 بنائے ہیں۔ انہوں نے تیلے کھول کے ان کے متعدد پولنگ اسٹیشنوں پہ ڈبل مہر لگا دیے تاکہ اس کے ووٹ ریجیکٹ ہو جائے، اور بعد میں ریکاؤنٹ کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی 8,300 کی لیڈ ہو بھی گئی، 3,500 کی اور لیڈ جو ہے نون کی امیدوار کو دلا دیتے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کتنی جیل سازی سے یہ سیٹیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں؟ جیل سازی، فراڈ، چیٹنگ۔ اسی پہ یہ حکومت بنی ہے۔ جو حکومت دھوکہ دہی کے بنیاد پہ بنی ہو وہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گی۔ ان کا کام یہ ہے، اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے۔ یہ دھوکہ دہی جو ہیں یہ ہاربنجر ہیں، نقیب ہیں قوم کے ساتھ بڑے دھوکے کی۔ انہوں نے بڑے ہاتھ مارنے ہیں، جس طرح انہوں نے 16 ماہ میں مارے، اور آئندہ جو چند مہینوں میں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ بہت بڑے فراڈ ہونے والے ہیں۔ پاکستان ایئر لائن کو یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں کہ جی خسارے میں جا رہا ہے۔ قوم کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ پی آئی اے کیوں خسارے میں جا رہا ہے؟ پی آئی اے کے فنڈز جو ہیں خرد برد ہوئے ہیں، پی آئی اے کے جہاز خریدے گئے ہیں۔ ایک جہاز بوئنگ $140 ملین پہ بوئنگ کمپنی بیچتی ہے۔ ہمارے پی آئی اے نے 7 جہاز خریدے $138 ملین پہ، ادائیگی گورنمنٹ نے کر دی۔ بعد میں جب انہوں نے کہا جی کہ کاؤنٹ ڈاؤن دیں، بریک اپ دیں کہ کس انجن کے کتنے ہیں، اندرونی سے کے کتنے ہیں، تو بریک اپ میں پتہ چلا کہ $40 ملین انہوں نے مینٹیننس قیمت میں رکھے ہیں۔ تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو انجینئرنگ کا اپنا شعبہ ہے تو ہمیں مینٹیننس کے پیسے واپس کرو۔ 280 ملین بوئنگ نے واپس کیے۔ وہ پیسے پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں، آف شور اکاؤنٹ میں گئے ہیں۔ اب کہتے ہیں پی آئی اے کو بیچو، پرائیویٹائز کرو، اور بھائی وہ پیسے کون نکلوائے گا؟ اور یہ ایک نہیں، اس طرح کئی وارداتیں ہوئی ہیں۔ اب پرائیویٹائزیشن کے نام پہ اونے پونے داموں ان قومی اثاثوں کو بیچا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو ایڈوانس میں آگاہ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات، آخری بات جو آپ کے ساتھ، خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ مسلسل روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اب جبکہ یہ تینوں اپیلیں رائپ ہو گئی ہیں، میچور ہو گئی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرنے والی نہیں ہے یہ ٹرائل۔ تو دوسری طرف القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اس کو ٹاپ گیئر لگا دیا جج صاحب نے، اور کل پھر اس میں سماعت ہے۔ یعنی
तमाम इस्लामाबाद की मातात अदलिया ने दीगर तमाम केसेस छोड़ के खान साहब के केसेस पे फोकस किया हुआ है। खान साहब को सजाएं दिलवानी है ताकि यहाँ से अगर खान बरी होता है तो एक और केस में उनको सजा हो जाए ताकि वो बदस्तूर जेल के अंदर रखा जा सके। और आखिरी बात ये है कि ये जो मैंडेट चोरी के लिए हमारा एहतजाज है 30 मार्च को, उसमें डीसी ने ये रीज़न दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है 23 मार्च को, तो 23 मार्च को इसे नहीं दी जा सकती। अब 30 मार्च को भी यही कहा है कि जी उनके पास आईबी के और स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट्स आए हैं। आईबी तो इनका बगल बच्चा है। आईबी तो कहें ये कहें दिन है तो दिन है, कहें रात है तो रात है। ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हुकूमत की इशारों पे नाच रही है और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात यह है कि खतरा हमें है या खतरा हुकूमत को है। आपकी लड़ाई अफगानिस्तान के साथ है, आपकी लड़ाई जो है दहशतगर्दी के अगेंस्ट है, तो लिहाजा वो तख्ते मश्क या टारगेट जो हैं उन्होंने हमेशा दहशतगर्दी के वाक़यात में हुकूमत पे अटैक होते हैं। उनको 23 मार्च को खतरा नहीं था, इतना बड़ा इवेंट कर दिया, और हमें खतरा है। 72 हमने जलसे जुलूस किए, एक सिपाही तक की सिक्योरिटी नहीं दी, न सिंध में, न केपी में, न बलूचिस्तान में, न इस्लामाबाद में और न पंजाब में, सारे पुरअमन रहे। और अब कहते हैं कि पीटीआई के जलसे को थ्रेट है, तो लिहाजा हम तमाम थ्रेट के साथ अपने ही रिस्क पे अपना जलसा करना चाहते हैं। और ये जो बहाने कर रहे हैं, बुनियादी हक है हमारा आर्टिकल 16 के तहत एहतजाज का, आर्टिकल 17 के तहत हमारा हक है कि हमारी पार्टी की क़यादत में हम इसको लीड करें, और आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा बुनियादी हक है कि हम अपने एहतजाज में कानून के दायरे में रहती हुई अपना इज़हार आज़ादी राय करें। तो लिहाजा इन चीज़ों को पाकिस्तानी ये देख लें, इनका ये बेरूप कहते हैं जी हम मुफाहमत की बात करते हैं। ओ भाई आप हमसे तो सांसें छीन रहे हैं, आप हमें जीने नहीं दे रहे हैं। ऊपर से वो जिसकी शक्ल पे जो है अल्लाह ने लानत जो है बरसाई हुई है, राना सनाउल्लाह, वो खान की जिंदगी के हवाले से क्या लुग़वियात बक रहा है। PMLN को सोचना चाहिए ना, ये अपने गुंडे सड़क चाप गुंडे बिठाए हुए हैं या ये आपके लीडर है। ये ज़बान है कि खान की जिंदगी जब तक है, खान के वजूद से आपको खतरा है। इसके अमाल जो हैं वो इसकी कभी शक्ल पे कंधा है। आप देख लें इसकी शक्ल को, और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करोगे रहना तो तुम्हें 10 से ज़रब देते हैं, इसी तरह जवाब मिलेगा। कंपेन चलाई जा रही है जिसके अंदर आपको बड़ी जोरों शोर से आप पे कई इल्जामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि जनाब ये पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। खिलाफ इल्जामात जो ये इल्जामात लगा रहे हैं उनको दोनों हाथों से लानत देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।